اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی کہیں تم ہو۔ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور انسان کن کے قریب ہے؟ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی مصروفیت میں، انہی چیزوں کی محبت میں زندگی گزر گئی، اور جب حقیقت سامنے آئی تو یہ انسان جو فریفتہ تھا ان چیزوں پہ، وہ چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی اور کنبہ جس میں رہتا تھا اور تمام زمین فدیہ دے دے تاکہ اسے عذاب سے بچا لیا جائے۔ انہی چیزوں سے بھاگے گا جن چیزوں کی خواہش میں گرفتار ہو کر دنیا میں مصروف رہا۔ یہ تو ہوئی آخرت کی بات۔ انسان اس زندگی میں بھی کئی بار ایسے مقامات سے گزرتا ہے کہ بیوی خاوند سے بھاگتی ہے، خاوند بیوی سے، اولاد والدین سے اور والدین اولاد سے۔ جب کہتے ہیں پلیز لیو می الون، مجھے تنہا چھوڑ دو، کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، کچھ دیر کے لیے، کیا کیفیت ہے وہ؟ اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ ذرا کبھی ایسی حالت میں آؤ گے تو غور کرنا، اس جگہ ایسا کون سا وقت ہوگا دوسرے جہان میں سر پہ پڑا ہوا کہ جب انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ یہ حالت کب بنتی ہے؟ جب انسان ہر شے سے بیزار ہو، گناہ سے بھی، ثواب سے بھی، خوشی سے بھی، غم سے بھی۔ دل کی وہ حالت ہوتی ہے کہ اسے صرف اپنا آپ اس ٹائم پہ چاہیے، سب سے کوئی کلوز اپنا۔ اللہ پاک سورہ فرقان آیت 28 میں فرما رہے ہیں کہ وہاں جب یہ حال دیکھے گا، اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی سزا دیکھے گا تو کہے گا ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ تو وہاں کی بات ہے۔ یہاں دنیا میں بھی انسان کئی بار ایسے مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب کہتا ہے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو پیار نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس پہ اعتماد نہ کیا ہوتا، آج میرا دل ٹوٹ گیا، کچھ میرے پلے نہیں رہا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ حالات دنیا میں بھی پیش آتے ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی۔ تو سچے دوست کو کیوں نہ پہچان لیا جائے، سچے ساتھ کو کیوں نہ پہچان لیا جائے، مگر یہ پہچانا تب ہی جاتا ہے جب انسان کے دل پہ کوئی وار ہو جائے، انسان کو تکلیف پہنچے، اسے احساس ہو جائے کہ جن لوگوں پہ، جن چیزوں پہ وہ اعتماد کرتا تھا وہ تو وقتی تھی۔ اللہ سچ فرماتا تھا، اللہ سچ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے اور کوئی نہیں، اور سب سے قریب انسان کی جان ہے۔ انسان کی جان، وہ اسے ہی لے کر تنہا بیٹھ جاتا ہے، اور جان سے بھی زیادہ کلوز ہے رب العزت، شاہ رگ سے زیادہ قریب، جس نے جان دی۔ تو جس نے جان دی وہ جان سے زیادہ ہی تو خاص ہوا، ورنہ جان ہی نہ ہوتی اگر وہ تخلیق ہی نہ کرتا۔ انسان تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ دیکھ تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ کس بات کا تکبر ہے؟ کس بات پہ تکبر ہے؟ تو خود بھی ہے نہیں
تو تکبر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر جو تو ہے وہ بھی کیوں مٹانا چاہتا ہے؟ ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ بڑی گہری آیت ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا کہ تنہا ہو جاتا ہے جب انسان اس دنیا میں بھی دل کے ہاتھوں بھی ہر طرف سے اکیلا پڑ جاتا ہے، دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہر طرف سے آس ٹوٹ جاتی ہے، کسی انسان سے توقع نہیں رہتی، تو انسان تنہا ہو جاتا ہے اور اس وقت رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف۔ تب اللہ یاد آتا ہے، سچا ساتھ یاد آتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہے، یہی تو ہمارے ساتھ تھا جسے ہم پہچانتے نہیں تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہی اب ساتھ رہ گیا۔ تو اللہ کہتا ہے لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، تو اسی طرح تنہا ہو کر خواہشوں کو اپنے سے دور کر کر جو بے جا خواہشیں پال رکھی ہیں، جو ضرورت سے زیادہ ہیں، جن کا حکم رب نے نہیں فرمایا، جب ان سے اکیلے پڑ جاؤ اور اللہ کے حکموں میں آ جاؤ تو تم اللہ کے سامنے حاضر ہو، اس جہان میں بھی حاضر ہو، اور جب تنہائی کو پہچان جاتے ہو تو اپنے رب کو پہچان جاتے ہو۔ انسان پھر انسان بن جاتا ہے، بندہ پھر بندہ بن جاتا ہے، پھر جینے کا صحیح مزہ آتا ہے۔ فی امان اللہ۔